السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ الامجاد واصحابہ اولو الصدق والصفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودة فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ وقال عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا طبيبنا كريمنا ملجانا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ مکی مدنی ہاشمی و مطلبی میں خوبی ہے کچھ ایسی جو نہیں اور کسی میں، مشکات نبوت کی ضیا دیکھ رہا ہوں، صدیق میں، فاروق میں، عثمان میں، علی میں۔ دیوانے ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جز کو، دیوانے ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جز کو، جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں، جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں، اور بے فکر کیا جس نے لعیق اس کے میں قربان۔ ہر آن اضافہ ہے عنایات نبی میں، ہر آن اضافہ ہے عنایات نبی میں۔ برادران عزیز، یہ مہینہ جو کہ نسبت رکھتا ہے اہل بیت اطہار سے، شہدائے کربلا سے، اور بالخصوص امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے، اس مہینے میں وہ عظیم شہادت رونما ہوئی کہ جس کے تعلق سے حضور نے آپ کی اس شہادت سے کئی سال پہلے آپ کی اس شہادت کا ذکر فرمایا، اور اس پر حضور روئے ہیں۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں جب آپ نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر آپ کو پہنچی تو حضور نے اس خبر کو سن کر آنسو بہائے ہیں۔ یہ ایک ایسی سنت ہے، افسوس صد افسوس کہ یہ امت بھلا چکی ہے۔ حضرت شمس المفسرین حضرت سید محمد عمر حسینی قادری خلیق رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ خلیق اس واقعے کے قبل روتے تھے رسول اللہ، خلیق اس واقعے کے قبل روتے تھے رسول اللہ، انہی کی پیروی میں ہم بھی اب آنسو بہاتے ہیں۔ کہ یہ آنسو بہانا امام حسین کے نام پہ یہ سنت ہے سرکار کی، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے کہ آپ نے امام حسین امام علی مقام کے نام پر، آپ نے امام حسین علیہ السلام کے ذکر پر آنسو بہائے ہیں، آپ کی شہادت کے ذکر پر آنسو بہائے ہیں۔ آپ اہل بیت اطہار میں سے ہیں۔ اہل بیت اطہار کون ہیں؟ کہ جس کا ذکر بارہا جا بجا کئی مرتبہ کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے آپ اہل بیت اطہار کا ذکر فرمایا ہے۔ اگر آپ آیت مباہلہ دیکھ لیں، آیت مودت دیکھ لیں، آیت تطہیر دیکھیں، آیت اطعام دیکھ لیں، آپ لوگوں کی شان کو بیان کیا گیا۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کو بار بار قرآن میں یاد کیا گیا، بار بار احادیث شریفہ میں ان آپ کی فضائل کو، آپ کی شان کو بیان کیا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اہل بیت اطہار کے تعلق سے ہم کو یاد دلایا ہے، اور ہر وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ان کو ان کے تعلق سے یاد دلاتے، امت کو تلقین فرماتے کہ میری اہل بیت کے تعلق سے میں تمہیں ڈراتا ہوں، اذکرکم لاہل بیتی، اذکرکم لاہل بیتی، میں ان کے تعلق سے تم کو یاد دلاتا ہوں۔ اپنے خطبات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت اطہار کا ذکر فرماتے، دو تین مرتبہ یہ جملے کو آپ ارشاد فرماتے کہ میں اہل بیت کے تعلق سے تم کو ڈراتا ہوں، تم کو سمجھاتا ہوں، تم کو یاد دلاتا ہوں کہ تم ان کا حق جانو، ان کے تعلق سے جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان کے تعلق سے جو میرے ارشادات ہے اس کو سمجھو، اور ان کے حق کو جانو، ان کی محبت کو لازم پکڑ لو۔ اگر اہل بیت اطہار کا اور مقام پنجتن ہم نہیں سمجھ سکے تو پھر تف ہے ہمارے اوپر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور اہل بیت اطہار کے حق کو نہ جانے
تو پھر افسوس کی بات، اگر آپ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار کی فضائل اور شان کو نہیں مانتے ہیں اور نہیں جانتے ہیں، جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے، تو پھر افسوس کی بات، افسوس کی بات۔ جا بجا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل بیت اطہار کا ذکر کر رہا ہے۔ اس آیت کو میں نے تلاوت کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، حبیب فرما دیجئے کہ جو تبلیغ، جو اسلام جو تم تک پہنچایا گیا ہے، جو ہم نے قرآن کو تم تک پہنچایا ہے، اس کا اجر، اس کی اجرت، اس کا بدلہ تم سے نہیں چاہتا، سوائے اس کے کہ تم میری قرابت داروں کی مودت کو لازم جانو، ان کی محبت کو لازم جانو۔ اب یہ مسند احمد میں یہ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، لما نزلت هذه الآیہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صحابہ اکرام نے عرض کی قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودۃ، یا رسول اللہ یہ جو اہل بیت، یہ جو مودت کی بات ہو رہی ہے، یہ جو قرابت داروں کی، آپ کے رشتہ داروں کی بات ہو رہی ہے، جن کی مودت، جن کی محبت ہم پر واجب کی جا رہی ہے، یہ کون ہے؟ اب اس کا شان نزول اگر ہم دیکھیں کہ آیت مودت سورہ شورا کی آیت ہے، اور سورہ شورا اصل میں ہے مکی سورہ، لیکن اس کے 3-4 آیتیں ہیں جو مدینہ شریف میں نازل ہوئیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مکے سے مدینہ تشریف لے گئے، تو اس پہ کیا ہوتا ہے کہ آگے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دنوں تک فاقہ چل رہا ہے، کئی دنوں تک چولہا نہیں جلتا، اور انصار صحابہ قربان جائیے ان کے جذبے پر جانثار ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا کو نوٹ کرتے ہیں، ایک ادا پر فدا ہوتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جب ملاحظہ کیا کہ حضور کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا کئی دنوں تک، تو کیوں نہ ہم مل کر حضور کی خدمت میں کچھ ہدیہ، کچھ نذرانہ پیش کریں۔ اس پر جب وہ حاضر ہوتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، اللہ سبحانہ وتعالی جبریل علیہ السلام کو بھیجتا ہے کہ حبیب قل لا اسألکم، یہ جو تبلیغ میں نے کی ہے، یہ جو ہجرت میں نے کی ہے تمہاری خاطر، یہ جو قرآن تم تک پہنچایا ہے، یہ جو تم کو میں نے اللہ سے ملایا ہے، اس کا اجر، اس کا بدلہ تم سے کچھ نہیں چاہتا۔ لا اسألکم، کچھ سوال نہیں کرتا تم سے، علیہ اجرن، اس کا اجر تم سے نہیں مانگتا، تم پر کوئی اجر نہیں مانگتا، الا، ہاں مگر ایک چیز تم کو کرنی ہے کہ اتنا بڑا کام کیا، سرکار نے ہم کو خدا سے ملایا اور اس کا بدلہ کچھ نہیں چاہا، تم کچھ مجھ کو مت دو، الا، سوائے اس کے، المودۃ فی القربى، کہ تم میرے قرابت داروں کی مودت کو پہچانو، ان کے محبت سے اپنے دلوں کو سرشار کر دو۔ اب اس پر صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم۔ ابن عباس اس روایت کو اس کی مروی ہیں، آپ سے مروی ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کو نقل کرتے ہیں کہ لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے حبیب آپ ان سے کوئی اجرت نہ طلب کریں، ان سے کوئی سوال نہ کریں سوائے اس کے کہ مودت کی، قرابت کی مودت کو جانیں، تو اس پر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کے وہ قرابت دار کون ہیں، یہ رشتہ دار، ایسے قریبی رشتہ دار ہیں وہ کون ہیں کہ جن کی مودت ہم پر واجب کر دی گئی؟ اس پر رسول پاک فرماتے ہیں علی و فاطمۃ و ابناہما، کہ وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، اور ان کے دونوں بیٹے ہیں علیہم السلام۔ کہ اہل بیت اطہار کی مودت کو ہم پر قرآن سے واجب کر دی گئی، کہ آپ کو ان سے محبت کرنا آپ پر واجب کر دیا گیا ہے، آپ پر ضروری کر دی گئی، قرآن پاک سے یہ ثابت ہے، اور ہم افسوس اس عبادت کو، اس واجب کو ترک کر رہے ہیں۔ آج کئی ایسے لوگ ہیں جو اہل بیت اطہار کے حق کو نہیں جانتے، آپ کی مودت کو لازم نہیں سمجھتے، آپ کی محبت کو لازم نہیں سمجھتے، آپ کے ذکر پر اعتراض ہوتا ہے، اہل بیت اطہار کے اگر ہم مواعظ بیان کرتے ہیں، آپ کے تعلق سے ہم محافلیں سجاتے ہیں تو ان پر اعتراض ہوتا ہے، مولا علی شیر خدا کا نام لیتے ہیں تو اس پر اعتراض ہوتا ہے، سیدہ کائنات کی ذات مبارکہ پر تان کسا جا رہا ہے، لب کشائی کی جا رہی ہے، اتنی بڑی جرت کر رہے ہیں
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ، آپ سے یہ روایت منقول ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من اغضبہا اغضبنی، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ سیدہ کائنات وہ ذات مبارکہ ہے کہ جن کے تعلق سے قرآن پاک میں اور جن کے تعلق سے احادیث مبارکہ میں بارہا ذکر کیا گیا ہے، آپ کی شان، آپ کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے۔ ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اما جان فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی تھی تو وہ سیدہ کائنات کی ذات مبارکہ۔ یہ افسوس کہ آپ کی ذات مبارکہ پر لوگ لب کشائی کر رہے ہیں، یہ جرت کر رہے ہیں۔ یہ اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی بات ہے کہ آپ کی ذات پر کوئی چیز کہنا یہ ایمان کو برباد کرتا ہے، کیونکہ ان کی مودت، ان کی محبت کو قرآن سے واجب کر دی گئی ہے۔ ان سے بغض رکھنا حضور پاک سے بغض رکھنا ہے، ان کے تعلق سے لب کشائی کرنا، ان کے تعلق سے بڑے بول بولنا، یہ حضور کو اذیت پہنچاتا ہے، کیونکہ حضور فرما رہے ہیں کہ جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی۔ اور جب حضور کو کوئی تکلیف دیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا، کہ بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ، اللہ کی اس پر لعنت ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واعد لہم عذابا مہینا، اور اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا گیا۔ اس کو سمجھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ تم اہل بیت اطہار کی محبت سے منہ موڑ نہیں سکتے۔ سیدہ کائنات کے تعلق سے بات ہو رہی، مولا کائنات کے تعلق سے بات ہو رہی۔ مولا کائنات کی ذات وہ ذات ہے، اہل بیت میں آپ کا وہ نام ہے کہ حضور فرماتے ہیں، علی منی وانا من علی، میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے۔ اور پھر غدیر کے موقع پر جس کو کئی صحابہ نے روایت کیا ہے، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ جب حضور حج سے واپس تشریف لا رہے تھے تو اس کے بیچ میں جو کنواں تھا، غدیر کا کنواں، اس پر ٹھہر کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ اب مولا کے معنی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی جو ہے نا، یہ مولا جو ہے یہ محبت کے معنی میں ہے کہ حضور جس کے محبوب ہیں علی بھی اس کے محبوب ہیں۔ ارے آپ کیسا اس کا تعین کر سکتے ہیں؟ عربی کا ایک لفظ کئی معنی رکھتا ہے، ہم جانتے ہیں عربی گرامر کو ہم اگر دیکھیں گے تو ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، تو مولا کے بھی کئی معنی نکلتے ہیں، آقا کے معنی نکلتے ہیں، سردار کے معنی نکلتے ہیں، مشکل کشا کے معنی نکلتے ہیں۔ تو جو معنی سرکار پر آتے ہیں، جو معنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس معنوں سے مولا بنتے ہیں، اسی معنوں کو ہم مولا کائنات پر بھی وہ معنی اپلائی ہوتے ہیں۔ جو حضور جس معنی میں مولا ہیں، اسی معنی میں، انہی معنی میں حضرت علی علیہ السلام بھی مولا ہوتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، آپ دونوں کے تعلق سے آتا ہے، الحسن والحسین ابنایا، کہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، میرے شہزادے ہیں۔ حضور نے کبھی بھی آپ دونوں کو سیدہ کا بیٹا یا علی کا بیٹا کہہ کر نہیں پکارا۔ حضور نے جب بھی آپ دونوں کو مخاطب کیا تو میرے بیٹے کہہ کر مخاطب کیا۔ کیا مقام ہے، کیا مقام ہے حسن و حسین علیہ السلام کا، کہ جب بھی آپ دونوں کو یاد فرماتے حضور کہ میرے بیٹے کہاں ہیں، میرے بیٹے کہاں ہیں۔ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں۔ الحسن والحسین ریحانتین، کہ حسن اور حسین میرے دو پھول ہیں۔ ہمیشہ آپ نے ایسے مخاطب فرمایا، امام علی مقام کو مخاطب فرمایا، امام حسن کو مخاطب فرمایا، تو اپنے بیٹے کہہ کر مخاطب فرمایا۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اہل بیت کا مقام بہت بڑا ہے، حضور پاک کی بارگاہ میں ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ انا حرب لمن حارب،
انا حرب لمن حارب وانا سلم لمن سالم، کہ اے اہل بیت جو تم سے جنگ کرتا ہے میں ان سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، جو تم سے صلح کرتا ہے میں اس سے صلح کرتا ہوں۔ کہ حضور پاک جنگ کا اعلان کر رہے ہیں کہ جن کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالی بارہا قسمیں کھا رہا ہے قرآن میں، والضحیٰ واللیل اذا سجا واللیل اذا یغشا، حضور پاک کے شہر کی قسم کھا رہا ہے، لا اقسم بہذا البلد وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو رہی ہے، وہ سرکار فرما رہے ہیں کہ میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں جو اہل بیت تم سے جنگ کرتے ہیں، میں ان سے صلح کرتا ہوں جو تم سے صلح کرتے ہیں، جو تم کو چاہتے ہیں میں ان کو چاہتا ہوں۔ اور پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ لما یغذوکم من نعمہ واحبونی یحب اللہ واحبوا اہل بیتی لحبی۔ حضرت امام ترمذی اس کو نقل کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تم کو عطا فرمائے، اور پھر مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے سبب۔ یہ کنیکشن دیکھیے، اللہ سے محبت کرنا ہے ان نعمتوں کی وجہ سے، جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے ان نعمتوں کی وجہ سے ہم کو اللہ سے محبت کرنا ہے، اور پھر حضور فرما رہے ہیں کہ مجھ سے محبت کرو، وَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، کہ تم مجھ سے محبت کرو کس محبت کی خاطر؟ اللہ کی محبت کی خاطر، اللہ کی وجہ سے تم مجھ سے محبت کرو۔ وَحِبُّوا أَهْلِ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی خاطر۔ اس کو سمجھنا ہے، اہل بیت سے محبت کرنا ہے کس کی وجہ سے؟ حضور کی محبت کی وجہ سے۔ تو جیسا میں نے عرض کی کہ اگر تم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور اہل بیت کے تعلق سے اپنے دل میں کچھ میل رکھتے ہو، کچھ بغض رکھتے ہو، تو تم کو سدھرنے کی ضرورت ہے، تم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضور سے تم محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور پھر اہل بیت اطہار کے تعلق سے تم لب کشائیاں بھی کر رہے ہو، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس وقت تک تمہارے دل میں نہیں آ سکتی جب تک کہ اہل بیت اطہار کی محبت تمہارے دل میں بس نہ جائے۔ اور پھر آیت مبارکہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی سے یہ ثابت ہو گیا کہ جب تک اہل بیت اطہار کی مودت تم لازم نہ جان لو، اپنے دل میں نہ بٹھا لو ان کی محبت، تم اپنا ایمان کا، اپنی محبت رسول کا حق ادا ہی نہیں کیے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر جو ان سے بغض رکھتا ہے، جو ان کے تعلق سے دل میں میل رکھتا ہے، ان لوگوں کے تعلق سے آیا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ حضور کے چچا ہیں، آپ روایت کرتے ہیں قلت یا رسول اللہ ان قریشا اذا لقی بعضهم بعضا لقومهم ببشر حسن واذا لقونا بوجوه لا نعرفها، قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله ولقرابته۔ اس کو امام نسائی نے درج کیا ہے کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب حضور کے چچا ہے، آپ حضور کی بارگاہ میں لوگوں کی شکایت کرتے ہیں۔ کیا شکایت کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم قریش کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جب بھی ہم ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ اپنی گفتگوؤں کو روک لیتے ہیں، اپنے جذبات کو روک لیتے ہیں، جب بھی کچھ ہنستے بولتے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم ان کے پاس سے گزرتے ہیں، ہم اہل بیت میں سے کوئی بھی ان کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ اپنی گفتگو کو روک لیتے ہیں، ان کا ہنسنا رک جاتا ہے اور اپنے انداز کو بدل دیتے ہیں، اپنی گفتگو کے انداز کو بدل دیتے ہیں۔ اس پر حضور کو بڑا غصہ آیا، غضبا شدیدا، حضور شدید غضبناک ہوئے اور حضور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا يدخل،
یہاں پر فیصلہ فرما دیا حضور نے کہ تم اپنے آپ کو کتنا بھی ایماندار مومن کہتے پھرو، لا يدخل قلب رجل الایمان، تمہارے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ کب؟ حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتی، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، کسی بھی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور اس کے رسول اور میری قرابت کی خاطر تم سے محبت نہ کریں۔ کہ اہل بیت سے مخاطب ہو کر حضور فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہم کو اہل بیت سے محبت کرنی ہے، ہم کو اہل بیت سے محبت کرنی ہے، کہ وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، اس کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اہل بیت سے محبت نہ کر لے۔ اب ہم لاکھ دعوے کرتے پھریں، لاکھ آپ نمازوں میں سجدے کرتے رہیں، لاکھ آپ نوافل پڑھتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، اور لیکن اہل بیت اطہار کی محبت سے آپ کا دل خالی ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوا، تمہارے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ اور جس کے دل میں ایمان داخل ہوتا ہے تو پھر اس کا بدلہ کیا ملتا ہے؟ جو اہل بیت کی محبت سے جن کے دل سرشار رہتے ہیں، جن کے دل مسرور ہوتے ہیں، جن کے چہروں پر خوشی جھلکتی ہے کہ جب وہ اہل بیت اطہار کا ذکر سنتے ہیں اور ان کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے، تو ان کے تعلق سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب آل محمد یوما، حب آل محمد یوما خیر من عبادت سنۃ۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک دن کی آل محمد کی محبت، ایک دن کی آل محمد کی محبت خیر من عبادت سنۃ، وہ ایک سال کی عبادت پر بھاری ہے، وہ ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور یہ دیلمی نے اس کو روایت کیا ہے کہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری اہل بیت سے جب محبت کرتے ہو تو وہ ایک دن کی محبت تمہاری ایک سال کی عبادت پہ بھاری ہے، ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے اہل بیت اطہار پر، قربان جائیے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر اور ان صحابہ پر جنہوں نے ان روایتوں کو اپنی کتابوں کی زینت بنائی ہے، ان روایتوں کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اگر صحابہ نہ ہوتے تو ہم کو یہ فضائل کیسے معلوم ہوتے؟ بی بی عائشہ نہ ہوتی تو ہم کو کیسے معلوم ہوگا؟ اور جتنے احادیث صحابہ اکرام نے درج کیے ہیں اور جتنے احادیث صحابہ اکرام نے روایت کیے ہیں، وہ یقیناً اہل بیت کی محبت میں اس کو نقل کیا ہوگا نا۔ ہم کو یہ سمجھنا ہے، آج لوگ اہل بیت کا کمپٹیشن، اہل بیت کا رائیول صحابہ کو بنانا چاہتے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، صحابہ کو نہ جدا کرو، نہ اہل بیت کو جدا کرو۔ یہ دونوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت خاص ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ جہاں اہل بیت اطہار کے تعلق سے آیا کہ مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میری اہل بیت سفینہ نوح کی مانند ہے، تو وہیں صحابہ کے تعلق سے فرمایا اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ یہ تاروں کی مانند ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، جو بھی ان کی اقتدا کرے، جو بھی ان کو فالو کرے گا وہ ہدایت پالے گا۔ اہتدیتم، وہ ہدایت پالے گا، اس کو گائیڈنس مل جائے گی۔ تو نہ تم اہل بیت کا دامن چھوڑ سکتے ہو، نہ صحابہ اکرام کی تکریم چھوڑ سکتے ہو۔ جو صحابہ اکرام کو یاد کرے اور اہل بیت کو بھول جائے اس نے بھی ظلم کیا، جو اہل بیت اطہار کو یاد کرے اور صحابہ کو بھول جائے اس نے بھی ظلم کیا۔ ہم اہل سنت الجماعت یہ دونوں کو ان کا دامن تھام کر چلتے ہیں۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مباہلے کا وقت آیا تو پھر دنیا کو بتایا کہ اہل بیت کون ہیں، اہل بیت کون ہیں۔ یہ بھی پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ سورہ آل عمران کی آیت ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ کہ جب نجران کے عیسائی آئے تھے حضور کی بارگاہ میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بات کرنا چاہتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے مباحثہ کرنا چاہتے تھے حضور سے، اور پھر جب حضور نے ان کو لاجواب کر دیا۔ بڑے بڑے عیسائی تھے، بڑے بڑے اسکالرز تھے، اپنے وقت کے بڑے بڑے عالم تھے، اور ان کا جو پوپ تھا، جو آرک بشپ تھا، اس نے ان لوگوں کو سمجھایا تھا جانے سے پہلے کہ بھائی
تم لوگ نہ جاؤ، وہ اللہ کے رسول ہیں، تم ان سے ٹکر نہ لو۔ لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے علم کا زام بتاتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پھر حضور سے مباحثہ کیا، اور یقیناً حضور نے ان کو لاجواب کر دیا۔ اور پھر حضور نے جب ان کو لاجواب کر دیا تو وہ حضور کی دلیلوں کو نہیں مانے، حضور کی دلیلوں کو نہیں مانے۔ ایک دلیل اس میں یہ بھی تھی تاکہ ہم کو دعویٰ کا طریقہ بھی سمجھ میں آئے کہ دعویٰ کیسا کیا جائے، کہ انہوں نے جب حضور سے مباحثہ کیا تو حضور نے ایک دلیل یہ دی کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہو اس بات پر کہ ان کی ماں تو ہے لیکن والد نہیں ہے، اس بات پر تم ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیتے ہو، خدا کا بیٹا کہہ دیتے ہو، تو پھر آدم علیہ السلام کے تعلق سے کیا کہو گے کہ جن کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، تو پھر ان کے تعلق سے کیا کہتے ہو؟ وہ تو قدرت کاملہ سے پیدا ہو، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی قدرت سے پیدا ہو۔ یہ پوائنٹ جب حضور نے دیا، وہ ان دلیلوں کو ماننا نہیں چاہتے تھے، وہ نجران کے جو عیسائی تھے۔ دیکھیے کہ مومنین وہ ہوتے ہیں، ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ جب جن پر حق کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ حق کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن وہ ہٹ دھرمی پر تھے اور حضور کی دلیلوں کو نہیں مانے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کو نازل فرماتا ہے، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَكُمْ کہ اے حبیب اب ان سے مباحثہ بہت ہو گیا، اب مباہلے کا وقت ہے، اب ان کو کہہ دو کہ مباہلے کے لیے آ جائے، اب ان کو کہہ دو کہ اب تم بھی اپنے لوگوں کو لے کر آؤ، ہم بھی اپنے لوگوں کو لے کر آتے ہیں، دونوں مل کر اب مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلے میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیز جب آمنے سامنے ہوتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ جو بھی ہم دونوں میں جو بھی جھوٹا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو جائے۔ تو کیا ہوتا تھا کہ جب بھی یہ مباہلہ ہوتا تھا تو جب بھی یہ لوگ خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے کہ جو بھی جھوٹا ہے اس پر لعنت ہو، تو فوری اس پر اللہ کی لعنت نازل ہو جاتی تھی۔ تو اللہ نے مباہلے کے لیے حضور کو حکم فرمایا۔ اب اس پر کیا ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، کہ تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنے نفسوں کو اپنی جانوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے۔ اب یہاں پر صحابہ میں کھلبلی مچ گئی کہ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ حضور ان کو یاد کرے، ان کے بچوں کو یاد کرے، ان کی عورتوں کو یاد کریں، کہ اتنا بڑا موقع ہے، اتنا بڑا موقع ہے اور پھر حضور یاد فرمانے والے ہیں ہم کو۔ تو سب تیار ہو گئے، فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک میدان میں یہ مباہلہ کیا جائے گا، اور وہ وقت بھی آیا جب وہ نجران کے عیسائی وہ لوگ بھی آئے اور حضور اس شان سے اس میدان میں تشریف لاتے ہیں کہ آپ کے دونوں شہزادوں کے ساتھ حسنین کریمین امام حسن امام حسین علیہ السلام آپ کے دائیں اور بائیں ہیں، ابناءنا و ابناءکم کی صورت میں کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ۔ تو حضور نے بتایا کہ ہمارے بچے حسن اور حسین ہیں، اور پھر نساءنا و نساءکم، تو اپنی عورتوں کو لاؤ۔ تو عورتوں کو اسلامی مسلمان عورتوں کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے سیدہ کائنات کو اپنے پیچھے رکھ لیا۔ اب باری آئی انفسنا و انفسکم، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، تم اپنی جانوں کو لاؤ۔ تو جان کہہ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نفس کے لیے اپنی جان بتا کر حضرت مولا کائنات کو پیش کیا، اور یہ دنیا کو بتایا کہ نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی ہے تو وہ علی شیر خدا شاہ ولایت مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام۔ حضور نے مولا علی کو اپنی جان بتا کر لوگوں کو بتا دیا کہ جب یہ نفوس قدسیہ آتے ہیں پنجتن کی صورت میں تو پھر دیکھنے والی آنکھ دیکھتی ہے۔ وہ جو پوپ تھا، وہ جو بشپ تھا، انہوں نے اپنے لوگوں کو مشورہ دیا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، تم یہاں سے بھاگ جاؤ، اور اگر تم یہاں سے نہیں بھاگو گے تو میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں، یہ ایسے چمکتے چہرے ہیں، ایسے روشن چہرے والوں کو دیکھ رہا ہوں، یقیناً اگر یہ حکم کر دے اور یہ ہاتھ اٹھا دے اللہ کی بارگاہ میں اور دعا کر دے تو یہ پہاڑ جو تم دیکھتے ہو وہ پہاڑ ہٹ کر ہماری طرف آ جائیں، اور پھر قیامت تک
ہماری نسل ختم ہو جائے گی، کوئی ہمارا نام لینے والا نہیں ہوگا، عیسائیت ختم ہو جائے گی۔ جب انہوں نے مشورہ سنا تو وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ وہ ایسے چہرے ہیں، کہ وہ ایسی ذات ہیں، وہ ایسی ذاتیں ہیں، ایسے نفوس قدسیہ ہے کہ دعا کر دیں تو پھر پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے۔ یہ اہل بیت اطہار کا مقام قرآن پاک سے ہم کو ملتا ہے، احادیث شریفہ سے ہم کو ملتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ان کی محبت کو لازم جانیں۔ جگہ جگہ حضور نے اپنے اہل بیت کو مجموعی طور پہ بھی یاد کیا، اور پھر فردن بھی ان کی فضائل کو بیان کیا، جیسا کہ میں نے عرض کی کہ سیدہ کے تعلق سے آیا بضعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سیدہ کائنات جگر کا ٹکڑا ہے سرکار کی، ان کو جو ہے نا غضبناک کرنا حضور کو غضبناک کرنا ہے، ان کو ناراض کرنا حضور کی ناراضگی ہے۔ مولا علی کے تعلق سے آیا کہ جب مواخات کا وقت آیا، جب مہاجر اور انصار کو بھائی بنانے کا وقت آیا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ حضور نے ایک مہاجر، ایک ہجرت کرنے والے صحابی کو دوسرے انصار صحابی کا بھائی بنایا، دونوں کو کہا کہ تم مہاجر تم انصار دونوں بھائی بھائی ہو، تم مہاجر تم انصار دونوں بھائی بھائی ہو۔ ایسا مہاجر کو انصار سے بھائی بنا دیا، سب بھائی بھائی بن گئے۔ اب صرف تنہا مولا علی شیر خدا وہاں پر حاضر تھے، اور آنکھوں میں آنسو ہے، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ نے سب کو تو بھائی بنا دیا، آپ نے ایک مہاجر کو ایک انصار سے ملا دیا، وہ تو بھائی بھائی بن گئے، میں اکیلا رہ گیا، میں تنہا رہ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی دنیا آخرت میں تو میرا بھائی ہے، اے علی دنیا آخرت میں تم میرے بھائی ہو۔ تو یہ مولا کائنات کی شان ہے، یہ مولا کائنات کی شان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، الصواعق المحرقہ، امام حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں درج کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی 300 آیات ایسی ہیں کہ جس میں حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کی شان کو بیان کیا گیا۔ 300 آیات خالص حضرت مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئی، آپ کے فضائل کو بیان کرتی۔ اور حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنے احادیث مولا کائنات کی شان میں آئی ہیں، اتنے کوئی دوسروں کی کسی کی شان میں اتنے احادیث نہیں آئے۔ تو ہم کو سمجھنا ہے اہل بیت کا مقام، اور امام علی مقام کا مقام کیا ہے، امام حسن کا مقام کیا ہے۔ حضور امام حسن علیہ السلام کے تعلق سے فرماتے ہیں ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، سید ہے۔ امام علی مقام کے تعلق سے آتا ہے حسین منی وانا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اور پھر آیت تطہیر کو بھی ہم نے جانا کہ کیسا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کے رجس کو، ناپاکی کو تم سے دور کر دے، ہر قسم کی ناپاکی کو تم سے دور کر دے، ویطہرکم تطہیرا، اور تم کو پاک سے پاک کر دے، خوب پاک کر دے۔ اگر ہم اس آیت کے سیاق و سباق کو دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت تو صرف امہات المومنین کے تعلق سے ہے، اس میں علی شیر خدا اور حسنین کریمین کو ہم نہیں لا سکتے۔ یہ اعتراض غلط ہے کہ جہاں پر ہم اس کے گرامر کو دیکھتے ہیں اس آیت کے، تو جتنے ضمائر اوپر استعمال کیے گئے ہیں اس آیت کے اوپر، وہ مؤنث ضمائر، مؤنث ضمیروں کو استعمال کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمنا الصلاۃ واتینا الزکاۃ واطیعنا اللہ ورسولہ، کہ یہ ضمائر جو استعمال ہوئے، پروناؤنس جو استعمال ہوئے، وہ فیمینن ضمائر استعمال ہوئے، پروناؤنس استعمال ہوئے۔ لیکن جیسے ہی اس آیت پہ آتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ ارادہ کرتا ہے عنکم الرجس، عنکم یہ جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ ضمیر، اور اس جمع کے لیے کم سے کم 3 حضرات ایسے ہوں جو مذکر ہوں۔ مذکر حضرات جب تک اس میں شامل نہ ہوں گے تو پھر اس کا جو سیاق و سباق ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا، اس کا جو معنی ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ کم سے کم اس میں 3 ذوات ایسے ہو جو مذکر ہو۔ تو ہم نے جانا کہ جب
حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں یہ آیت نازل ہوتی ہے۔ حضرت عمر ابن ابی سلمہ آپ کے شہزادے ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے، آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو پھر حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حسن علیہ السلام کو بلایا، امام حسین علیہ السلام کو بلایا، سیدہ کائنات کو بلایا، اور علی شیر خدا جو آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، آپ تمام کو ایک چادر میں لیا اور اس چادر میں لے کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے۔ اور رہتی دنیا تک بتا دیا کہ جو اہل بیت تطہیر ہے وہ سیدہ کائنات ہے، وہ علی شیر خدا ہے، وہ حسنین کریمین علیہ السلام ہے۔ ہم کو یہ سمجھنا ہوگا، اہل بیت کا مقام جاننا ہوگا۔ اہل بیت کے مقام کے تعلق سے حضور جگہ جگہ جیسا میں نے عرض کی، جگہ جگہ سرکار نے ہم کو یاد دلایا ہے، جگہ جگہ سرکار نے ہم کو یاد دلایا ہے، چاہے وہ حج سے واپسی ہو، چاہے وہ کوئی بھی خطاب ہو، جہاں جہاں حضور اہل بیت کو یاد کرتے تو امت کو ڈراتے، صحابہ کے سامنے یہ فرماتے اذکرکم لاہل بیتی، میں تم کو اہل بیت کے تعلق سے یاد دلاتا ہوں، اہل بیت کے تعلق سے ڈراتا ہوں۔ اور ایک مقام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، مشہور حدیث ہے، اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس کو درج کیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، انی تارکم فیکم الثقلین، دو بھاری چیزیں۔ وہ کون سی دو بھاری چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ قرآن پاک ہے، وعطرتی اہل بیتی، اور وہ میری اہل بیت ہے۔ ایک بھاری چیز کتاب اللہ ہے تو دوسری بھاری چیز اہل بیت اطہار ہے۔ یہ ہم کو سمجھنا ہوگا کہ یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، آگے حضور فرمائے کہ یہ جدا نہیں ہوں گے، کب تک؟ جب تک کہ یہ میرے پاس حوض کوثر پر آ کر نہ مل جائیں۔ لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، کہ قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہو سکتے کہ جب تک کہ وہ حوض پر قیامت کے قریب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف نہ لے جائیں۔ ہم کو سمجھنا ہوگا، اہل بیت کے مقام کو جاننا ہوگا کہ قرآن نے دو بھاری چیزوں میں آپ لوگوں کو یاد کیا، اہل بیت اور قرآن، اہل بیت اور قرآن، اہل بیت اور قرآن، جگہ جگہ حضور پاک علیہ السلام اہل بیت کو یاد فرماتے رہے۔ اور پھر جب امت نے یہ بھی دیکھا کہ جب حضور پاک علیہ السلام کا وصال ہوا اور آپ کے وصال کے صرف 60 سال گزرے اور وصال کے 60 سال بعد ہی آپ کی اہل بیت کو شہید کر دیا گیا، آپ کی اہل بیت کے ساتھ بے حرمتی کی گئی اور ان کے ساتھ ایسا ظلم کیا کہ ویسا ظلم پھر کوئی اس کا احساس نہیں کر سکتا، اس کو سمجھ نہیں سکتا کہ یہ کیا ہو گیا۔ امت نے ایسا ظلم کیا، نام نہاد مسلمان تھے اور اہل بیت اطہار پر ظلم کرتے گئے۔ 10 محرم میں پھر امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ وہ حسین جس کے تعلق سے حضور پاک فرماتے رہے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، الحسن والحسین ابنایا، حسن اور حسین دونوں میرے بیٹے ہیں، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یزید یہ چاہتا تھا کہ حسین کو ختم کر دے، حسین کے ذکر کو ختم کر دے، اہل بیت اطہار کے ذکر کو ختم کر دے، لیکن یزید مٹ گیا اور اس کی جو شخصیت تھی وہ مٹ گئی، لیکن نہ حسین مٹے، نہ حسین کا ذکر مٹ سکا۔ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، جیسا ورفعنا لک ذکرک کہہ کر حضور کے ذکر کو بلند کر دیا، تو جس طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بلند سے بلند ہوتا جا رہا ہے، ہر آن بلند ہوتا جا رہا ہے، اسی طرح اہل بیت اطہار کا ذکر بھی ہر آن بلند ہوتا جا رہا ہے۔ کیونکہ یہ حضور کا ہی حصہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی کہ دیوانے ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جس کو، جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں، جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں، کہ جب اہل بیت اطہار کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارا دل خوش ہونا چاہیے، کیونکہ اس ذکر کی بلندی یہ
کوئی عام بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ ذکر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ ایمان کی دلیل ہے، یہ ایمان کی پہچان ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کو یاد کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یزید تو یہی چاہتا تھا کہ ان کے ذکر کو مٹا دیں، ان کے تشخص کو مٹا دیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو مٹا دیا، اس کے ذکر کو مٹا دیا۔ اس کو یاد بھی کرتے ہیں تو برائی سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ وہ برا انسان۔ ہم کو یہ سمجھنا ہوگا، ہم کو یہ جاننا ہوگا، اہل بیت اطہار کا ذکر ضروری ہے، ان کو یاد کرنا ضروری ہے، ان کی محبت ضروری ہے۔ قرآن سے ان کی محبت کو واجب کر دیا گیا ہے، اور قرآن خود آپ کو یاد کرتا ہے، کس زبان سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خوانے اہل بیت، اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، وما علینا الا البلاغ۔